میری درخواست ہے افطار اور سحر احتیاط میں تب ہوگا جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم روزے دار ہیں، تب احتیاط۔ اگر احتیاط نہ ہوا ہمارا بوجھ بڑھ جائے گا، ہمارا وزن بڑھ جائے گا۔ میرے پاس بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں جن کا خود روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں شوگر بڑھ گئی، روزہ بھی ہے، کولیسٹرول، یوریا، فلاں فلاں بڑھ گیا، اور روزے میں بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ وہ کھایا ہی اتنا زیادہ تھا۔ اچھا، کھانے کی دو کیفیتیں ہیں، ایک خوف کا کھانا ہے، ایک شوق کا کھانا ہے۔ آپ کہیں گے خوف کا کیا کھانا ہے، اتنا کھا لوں سارا دن کیسے گزاروں گا، کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے ذہن میں سوار ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، یہ خوف کا کھانا ہے۔ اور ایک شوق کا کھانا، ایک صاحب تھے یہاں لاہور میں، تو وہ کھا رہے تھے، اذانیں ہو گئیں، پھر ایک سخت گرمی میں نہاری کھا رہے تھے، پسینہ پسینہ تھے، پھر اتنا بڑا کٹورا ٹھنڈے پانی کا پی رہے تھے۔ تو ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہہ رہے دنیا میں کوئی ہے جو اس بندے کو روک سکے کہ اب افطاری سحری ختم ہو گئی ہے۔ شوق کا، ان کا شوق کا کھانا تھا، ایک خوف کا کھانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، اور سارا دن کیسے گزرے گا۔ میری ایک درخواست ہے، آپ پہلے وزن کر لیجئے اور آخری رمضان کو وزن کیجئے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیا روزہ فٹنس کا نام ہے، روزہ صحت کا نام ہے، روزہ تندرستی کا نام ہے؟ کیا ہم روزے کے نام پہ تندرست ہو رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں؟ اور دسترخوان میں کیا چن رہے ہیں؟ دسترخوان پہ ہمارا انتخاب کیا ہے؟ کون سے کھانے ہیں؟ جو بیماری ہے، یعنی سموسے پکوڑے تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ دسترخوان اور روزے کا حصہ ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے، اور دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں یہ دسترخوان کا حصہ ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم نے اپنی روحانی فٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ فرمایا جو وضو کے بعد، ہر وضو کے بعد ایک بار سورۃ انا انزلنا پڑتا ہے۔ آج کے تیسرے روزے کا تحفہ دے رہا ہوں، لیکن پہلے وضاحت کر دوں کہ میں نے دوسرے روزے سے چھٹے روزے تک آپ کو 7 سلام کا ایک عمل دیا ہے، اور جنہوں نے نہیں سنا اس کے کمالات، اس کی برکتیں دوسرے روزے کی ہماری جو یہ ریکارڈنگ ہے اس میں ضرور سن لیجیے، اس میں ضرور سن لیجیے۔ اچھا، وہ ضرور سنیں گے آپ 7 سلام، اس کی برکات وہ آپ کے الحمدللہ چل رہی ہے، اور وہ ہماری چھٹے روزے تک چلے گی۔ ایک عمل دوں گا، جو بندہ ہر وضو کے بعد جو بندہ سورۃ انا انزلنا پڑھے گا، اس کا چشمہ اتر جائے گا، اس کی نظر تیز ہوگی، اس کی آنکھ میں چمک ہوگی، اس کا دماغ روشن ہوگا، اور اس کو نظر بد نہیں لگے گی۔ ہر وضو کے بعد ایک بار سورۃ انا انزلنا، ایک بار سورۃ قدر۔ سوچیں یہ عمل اگر روزے کے ساتھ ہوگا، اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی۔ فرمایا روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا بڑھ جاتی ہے، اور روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا کثیر ہو جاتی ہے۔ آپ جب یہ پڑھیں گے تو یہ آپ ایک دفعہ سورۃ انا انزلنا نہیں پڑھ رہے، آپ یہ 70 100 70 ہزار 70 لاکھ دفعہ پڑھ رہے۔ کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، وہ کریم شہنشاہ ہے، بڑھا دے اپنی برکتیں، عدد اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، قبضہ قدرت۔ یہ عمل میں آپ کو آج کے تیسرے روزے کی برکت سے دے رہا ہوں۔ سورۃ انا انزلنا، سورۃ قدر ہر وضو کے بعد ضرور پڑھیں۔ اچھا، صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان کے بعد بھی اس کو مستقل پڑھیے، رمضان میں ابتدا کر لیں، اور میں جس عمل کی ابتدا رمضان میں ہوتی ہے اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں، اس کی خیریں سارا سال رہتی ہیں، اس کی عطائیں سارا سال رہتی ہیں۔ ضرور کریں، بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا۔ اور پھر کہوں گا روزے میں اپنے جسم کی فٹنس، اپنے جسم کی صحت مندی کا خیال رکھیے گا۔ کہیں روزے دار ہو کے ہمیں گولیاں کھانی پڑ جائیں، روزے دار ہو کے ہمیں دوائیاں کھانی پڑ جائیں، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ہمارا قصور ہے۔ احتیاط بہت ضروری، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور یہ سورۃ انا انزلنا کا عمل، اور پھر یاد دہانی کراؤں گا 7 سلام کا عمل نہیں بھولیں گے، اور وہ ہم نے چھٹے روزے تک چلانا ہے، اور بہت طاقتور عمل ہے۔ اور جنہوں نے نہیں سنا تو وہ دوسرے روزے کی ریکارڈنگ میں سن لیں گے، اور ضرور سنیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا روزہ، سبحان اللہ،
अच्छा, एक चीज आपने महसूस की कि 2 रोजों ने मुझे एक जहन में खौफ होता है कि मैं खाऊंगा नहीं तो क्या होगा, बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर मुंह से झाग होगी, फिर निढाल हो जाऊंगा, फिर शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो पूरी साइंस तो बता रही है कि शुगर वालों के लिए रोजा तो ऐसे है कि बंदा सारे के सारे इंसुलिन के इंजेक्शन, बल्कि कोई लेटेस्ट कोई अगर दवा है तो उससे ज्यादा रोजों का फायदा है। रोजा तो ऐसे है। तारीख के एक बहुत बड़े बंदे ने एक बात कही थी। उसने कहा, जितने लोग जंगों में मरे हैं, जंग अजीम अव्वल है, दोम है, और इससे पीछे जंगे हैं, ऐसे ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने खोपड़ियों के पहाड़ बनाए, मीनार बनाए, इंसान इतने मारे। बड़ी अजीब बात कही। जितने लोग जंगों से नहीं मरे उतना लोग खा के मरे, खा के मरे। अल्लाह पाक हमारे कमली वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे आका कमली वाले को, कि उनकी बरकत से हमें रोजे मिले और रोजों में कुछ फाका थोड़ा सा मिल गया। पूरी दुनिया में जितने भी मरे हैं खा के मरे हैं, कोई ऐसा नहीं मरा कि फाकों से, नहीं, खा के ज्यादा मरे हैं। वो एक बहुत बड़े मौलिज हैं, वो बैठे थे, उनके पास मरीजों की लाइन लगी हुई थी। तो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनके पास है, तो कहने लगे, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं? उनसे कहा कि ये सब खाने के मरीज हैं। बिल्कुल सादा से लफ्जों में यही लफ्ज कहा, ये सब खाने के मरीज और किसी मर्ज के मरीज नहीं। रोजे में एहतियात। अब हमने एहतियात क्या करनी है? इफ्तारी कैसी कर रहे कि ऐसी इफ्तारी कर रहे कि असर तक खट्टे डिगार आते रहे और असर तक हमारा बोझ हो और असर तक महसूस हो कि हमने कोई सिरप पीना है, कोई फक्की खानी है, कोई कैप्सूल खाना है, कोई शाशा, और मगरिब के बाद फिर बोझ बढ़ जाए। मेरी दरखास्त है, इफ्तार और सेहर एहतियात में तब होगा जब हमें एहसास हो कि हमने भूखा रहना है, हमने रोजा रखना है, हम रोजेदार हैं, तब एहतियात। अगर एहतियात न हुआ हमारा बोझ बढ़ जाएगा, हमारा वजन बढ़ जाएगा। मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिनका खुद रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में शुगर बढ़ गई, रोजा भी है, कोलेस्ट्रोल, यूरिया, फला फला बढ़ गया और रोजे में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो खाया ही इतना ज्यादा था। अच्छा, खाने की 2 कैफियतें हैं, एक खौफ का खाना है, एक शौक का खाना है। आप कहेंगे खौफ का क्या खाना है, इतना खा लूं सारा दिन कैसे गुजारूंगा, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। एक खौफ होता है, ज़हन में सवार होता है कि सारा दिन भूखा रहना है, ये खौफ का खाना है। और एक शौक का खाना, एक साहब थे यहाँ लाहौर में, तो वो खा रहे थे, अजानें हो गई, फिर एक सख्त गर्मी में निहारी खा रहे थे, पसीना पसीना थे, फिर इतना बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी रहे थे। तो एक बाबा जी बैठे थे, कह रहे दुनिया में कोई है जो इस बंदे को रोक सके कि अब इफ्तारी सही खत्म हो गई है। शौक का, उनका शौक का खाना था। एक खौफ का खाना है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा और सारा दिन कैसे गुजरेगा। मेरी एक दरखास्त है, आप पहले वजन कर लीजिए और आखिरी रमजान को वजन कीजिए, ये बहुत जरूरी है। क्या रोजा फिटनेस का नाम है, रोजा सेहत का नाम है, रोजा तंदुरुस्ती का नाम है? क्या हम रोजे के नाम पे तंदुरुस्त हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? और दस्तरखान में क्या चुन रहे हैं? दस्तरखान पे हमारा इंतखाब क्या है? कौन से खाने हैं? जो बीमारी है, यानी समोसे पकोड़े तो हमने समझा कि शायद ये दस्तरखान और रोजे का हिस्सा है। हैरत अंगेज बात है और दुख होता है, दुख होता है। तली हुई चीजें ये दस्तरखान का हिस्सा है, दुख होता है। अच्छा, एक और चीज भी है कि हमने अपनी रूहानी फिटनेस का भी ख्याल रखना है। फरमाया जो वुजू के बाद, हर वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना पड़ता है। आज के 3रे रोजे का तोहफा दे रहा हूं आपको, लेकिन पहले वजाहत कर दूं कि मैंने 2रे रोजे से 6ठे रोजे तक आपको 7 सलाम का एक अमल दिया है, और जिन्होंने नहीं सुना उसके कमालात, उसकी बरकतें 2रे रोजे की हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है, इसमें जरूर सुन लीजिए, इसमें जरूर सुन लीजिए। अच्छा, वो जरूर सुनेंगे आप 7 सलाम,
اس کی برکات وہ آپ کی الحمدللہ چل رہی ہے اور وہ ہماری چھٹے روزے تک چلے گی. ایک عمل دوں گا, جو بندہ ہر وضو کے بعد جو بندہ سورۃ انا انزلنا پڑھے گا اس کا چشمہ اتر جائے گا, اس کی نظر تیز ہوگی, اس کی آنکھ میں چمک ہوگی, اس کا دماغ روشن ہوگا اور اس کو نظر بد نہیں لگے گی. ہر وضو کے بعد ایک بار سورۃ انا انزلنا, ایک بار سورۃ قدر. سوچیں یہ عمل اگر روزے کے ساتھ ہوگا اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی. فرمایا روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا بڑھ جاتی ہے اور روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا کثیر ہو جاتی ہے. آپ جب یہ پڑھیں گے تو یہ آپ ایک دفعہ سورۃ انا انزلنا نہیں پڑھ رہے, آپ یہ 70 100 70 ہزار 70 لاکھ دفعہ پڑھ رہے. کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وہ کریم شہنشاہ ہے, بڑھا دے اپنی برکتیں, عدد اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, قبضہ قدرت. یہ عمل میں آپ کو آج کے تیسرے روزے کی برکت سے دے رہا ہوں. سورۃ انا انزلنا, سورۃ قدر ہر وضو کے بعد ضرور پڑھیں. اچھا اسے صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے, یہ رمضان کے بعد بھی اس کو مستقل پڑھیے. رمضان میں ابتدا کر لیں, اور میں جس عمل کی ابتدا رمضان میں ہوتی ہے اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں, اس کی خیریں سارا سال رہتی ہیں, اس کی عطائیں سارا سال رہتی ہیں. ضرور کریں گے, بہت فائدہ ہوگا, بہت نفع ہوگا. اور پھر کہوں گا روزے میں اپنے جسم کی فٹنس, اپنے جسم کی صحت مندی کا خیال رکھیے گا. کہیں روزے دار ہو کے ہمیں گولیاں کھانی پڑ جائیں, روزے دار ہو کے ہمیں دوائیاں کھانی پڑ جائیں تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ہمارا قصور ہے. احتیاط بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور یہ سورۃ انا انزلنا کا عمل, اور پھر یاد دہانی کراؤں گا 7 سلام کا عمل نہیں بھولیں گے, اور وہ ہم نے چھٹے روزے تک چلانا ہے اور بہت طاقتور عمل ہے. اور جنہوں نے نہیں سنا تو وہ دوسرے روزے کی ریکارڈنگ میں سن لیں گے اور ضرور سنیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا روزہ, سبحان اللہ. اچھا ایک چیز آپ نے محسوس کی کہ 2 روزوں نے مجھے ایک ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا نہیں تو کیا ہوگا, بے ہوش ہو جاؤں گا, مر جاؤں گا, پھر منہ سے جھاگ ہوگی, پھر نڈال ہو جاؤں گا, پھر شوگر لیول کم ہو جائے گا. تو پوری سائنس تو بتا رہی ہے کہ شوگر والوں کے لیے روزہ تو ایسے ہے کہ بندہ سارے کے سارے انسولین کے انجیکشن, بلکہ کوئی لیٹسٹ کوئی اگر دوا ہے تو اس سے زیادہ روزوں کا فائدہ ہے. روزہ تو ایسے ہے. تاریخ کے ایک بہت بڑے بندے نے ایک بات کہی تھی. اس نے کہا جتنے لوگ جنگوں میں مرے ہیں, جنگ عظیم اول ہے, دوم ہے, اور اس سے پیچھے جنگیں ہیں, ایسے ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے کھوپڑیوں کے پہاڑ بنائے, مینار بنائے, انسان اتنے مارے. بڑی عجیب بات کہی. جتنے لوگ جنگوں سے نہیں مرے اتنا لوگ کھا کے مرے, کھا کے مرے. اللہ پاک ہمارے کملی والے کو جزائے خیر عطا فرمائے, میرے آقا کملی والے کو, کہ ان کی برکت سے ہمیں روزے ملے اور روزوں میں کچھ فاقہ تھوڑا سا مل گیا. پوری دنیا میں جتنے بھی مرے ہیں کھا کے مرے ہیں. کوئی ایسا نہیں مرا کہ فاقوں سے, نہیں, کھا کے زیادہ مرے ہیں. وہ ایک بہت بڑے معالج ہیں, وہ بیٹھے تھے, ان کے پاس مریضوں کے لین لگی ہوئی تھی. تو ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے پاس ہے, تو کہنے لگے یہ سب کس مرض کے مریض ہیں, یہ سب کس مرض کے مریض ہیں. ان سے کہا کہ یہ سب کھانے کے مریض ہیں. بالکل سادہ سے لفظوں میں یہی لفظ کہا, یہ سب کھانے کے مریض اور کسی مرض کے مریض نہیں. روزے میں احتیاط. اب ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے؟ افطاری کیسی کر رہے کہ ایسی افطاری کر رہے کہ عصر تک کھٹے ڈگار آتے رہیں اور عصر تک ہمارا بوجھ ہو اور عصر تک محسوس ہو کہ ہم نے کوئی سیرپ پینا ہے, کوئی پکی کھانی ہے, کوئی کیپسول کھانا ہے, کوئی شاشا, اور مغرب کے بعد پھر بوجھ پڑ جائے. میری درخواست ہے افطار اور سحر احتیاط میں تب ہوگا جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے, ہم نے روزہ رکھنا ہے, ہم روزے دار ہیں, تب احتیاط. اگر احتیاط نہ ہوا ہمارا بوجھ بڑھ جائے گا, ہمارا وزن بڑھ جائے گا. میرے پاس بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں جن کا خود روزے میں وزن بڑھ گیا.
روزے میں وزن بڑھ گیا, روزے میں شوگر بڑھ گئی, روزہ بھی ہے, کولیسٹرول, یوریا, فلاں فلاں بڑھ گیا, اور روزے میں بلڈ پریشر بڑھ گیا. وہ کھایا ہی اتنا زیادہ تھا. اچھا, کھانے کی دو کیفیتیں ہیں, ایک خوف کا کھانا ہے, ایک شوق کا کھانا ہے. آپ کہیں گے خوف کا کیا کھانا ہے, اتنا کھا لوں سارا دن کیسے گزاروں گا, کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے. ایک خوف ہوتا ہے ذہن میں سوار ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے, یہ خوف کا کھانا ہے. اور ایک شوق کا کھانا, ایک صاحب تھے یہاں لاہور میں, تو وہ کھا رہے تھے, اذانیں ہو گئیں, پھر ایک سخت گرمی میں نہاری کھا رہے تھے, پسینہ پسینہ تھے, پھر اتنا بڑا کٹورا ٹھنڈے پانی کا پی رہے تھے. تو ایک بابا جی بیٹھے تھے, کہہ رہے دنیا میں کوئی ہے جو اس بندے کو روک سکے کہ اب افطاری سحری ختم ہو گئی ہے. ان کا شوق کا کھانا تھا, ایک خوف کا کھانا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیسے ہوگا, اور سارا دن کیسے گزرے گا. میری ایک درخواست ہے, آپ پہلے وزن کر لیجئے اور آخری رمضان کو وزن کیجئے, یہ بہت ضروری ہے. کیا روزہ فٹنس کا نام ہے, روزہ صحت کا نام ہے, روزہ تندرستی کا نام ہے؟ کیا ہم روزے کے نام پہ تندرست ہو رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں؟ اور دسترخوان میں کیا چن رہے ہیں؟ دسترخوان پہ ہمارا انتخاب کیا ہے, کون سے کھانے ہیں؟ جو بیماری ہے, یعنی سموسے پکوڑے تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ دسترخوان اور روزے کا حصہ ہیں. حیرت انگیز بات ہے اور دکھ ہوتا ہے.